ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ بولے ہم تو وہی بولے جو شروع میں بولے تھے، سمیر بھائی کو سب پتا ہے۔ ابھی آپ کی ہماری بات ہو رہی ہے تو آپ بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو وہی بولے شیخ، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جو عیسائیوں نے کام کیا، آج انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے تم نبی کی گستاخی کرتے ہوئے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عید میلاد النبی منا رہے ہو، انگلش میں بولے تو۔ اچھا جی، تو آپ نے دو چیزیں کہا ہے۔ ہلو، ہاں بولے شیخ۔ آپ کی بات میں دو بات آئی ہے، ایک یہ کہ عیسائیوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے نبی کی گستاخی کرتے ہو، ہاں جی، وہ عید میلاد النبی مناتے ہو، ٹھیک ہے؟ انگریزی میں بولے تو برتھ ڈے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں آپ کا دعویٰ ہے؟ نہیں ہے، آپ نے سوال کہا کہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات کہتے ہیں۔ ہاں سوال کیا ہے میں نے شیخ، دعویٰ نہیں کیا۔ آپ اسے مانتے ہیں یا نہیں؟ ہم تو جیسے شیخ، ہم تو یہ اتنا نظر آتا ہے ہم کو کہ دیکھو واقعی میں وہ عیسائی کام کرتے ہیں، ایک وہ ڈیٹ نکال کر وہی کام یہاں بھی ہوتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ اچھا، میرا ہم تو آپ سے یہ کہنا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ بات کر رہے ہیں۔ عبداللہ، میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ جو بات آپ سے لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس بات کو آپ نے مجھ سے کہا، آپ اسے صحیح بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ اب ہمیں تو صحیح لگ رہا ہے شیخ، اسی لیے تو ہم نے کہا نا سوال کرنے کے لیے۔ تو جب آپ کو یہ بات صحیح لگ رہی ہے تو یہ آپ کی طرف سے آپ کا دعویٰ ہو گیا کہ ہم نہیں ہوا نا، کرتے ہم نے ہیں۔ سوال کیا۔ سوال کب کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، کب کیا جاتا ہے؟ سوال کب کیا جاتا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں اپنے طور پر کوئی رائے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جیسے ایک بندے نے پوچھا کہ بھئی وضو میں کتنے فرض ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ جو باتیں آپ سے لوگ کہتے ہیں آپ اسے صحیح بھی مانتے ہو، تو جب آپ اسے صحیح مان رہے ہو تو یہ آپ کا سوال نہیں ہوا، یہ آپ کی تسلیم شدہ بات ہوئی، آپ کی طرف سے ایک دعویٰ ہوا۔ اب ہم بولے جی، اب ہم کچھ بولے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر صرف میں بولوں گا تو یہ تو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جی سر، اب میں اپنی بات بول چکا تو آپ بولیے۔ ٹھیک ہے سر۔ اب آپ نے ایک بات کہی کہ جس چیز کے بارے میں نہ معلوم ہو اسی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے ایسا نہیں دیکھا، لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن اس کی وضاحت چاہتے ہیں کہ اور اچھے طریقے سے اس کے بارے میں معلوم ہو۔ اگر آپ کو اس کی مثالیں چاہیے تو آپ یوٹیوب چیک کر سکتے ہیں سوالوں کے تعلق سے۔ دیکھیے، ابھی ہماری آپ کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یوٹیوب چینل میں کیا ہے اور گوگل پہ کیا ہے، فیس بک پہ کیا ہے، سنیے، یہاں پر بھی پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وضاحت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا سوال پہلا والا غلط تھا۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے، سنیے، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ایسی ایسی بات لوگ کرتے ہیں، اس کی وضاحت کر دیجیے۔ ہم نے یہی کہا، آپ نے نہیں، سنیے عبداللہ بھائی، بات سنیے، آپ نے یہ کہا کہ میں بھی یہ مانتا ہوں، جو بات لوگ کہتے ہیں میں بھی یہ مانتا ہوں اور یہی دیکھتا ہوں۔ یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ میں مانتا ہوں اور دیکھتا ہوں، پھر وضاحت کی ضرورت ختم ہو گئی۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ اس چیز کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ جی شیخ، دیکھے آپ برابر، مجھے لگتا ہے شیخ آپ ناراض ہیں، ہماری بات سمجھے نہیں۔ آپ مجھے پھر سے سمجھائیے، میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ جی جی دیکھیں، جب ہم نے لوگوں کی بات کہی کہ لوگ ایسا کہتے ہیں تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا
हमें तो ये सही लगता है, इसीलिए तो आपसे सवाल किया, हमने ये कहा। ठीक है ना, तो आपको हाँ। सही लगता है? हाँ सही लगता है आपको? हाँ, ऐसा लगता है, इसीलिए तो जानने आए ना अच्छा, आपसे कि देखिए ये बात फिर सही वही है बात- कि नहीं है। हाँ, अब ये आपका सवाल सही हुआ। अभी जो आपने कहा कि ये बात सही है या नहीं, क्योंकि हमें तो सही लगता है, लेकिन इसकी वजाहत चाहिए। जब आप सही मान लेंगे इस चीज को, फिर तो बात खत्म हो गई ना, तब तो ये आपका दावा बन जाएगा। सवाल मुझसे- तभी तक रहेगा, सुनिए, सवाल तभी तक रहेगा जब आपने अभी जो जुमला इस्तेमाल किया कि ये सही है या गलत, ये सवाल है, और इसका मतलब ये हुआ कि साइल वजाहत चाहता है, इसका मतलब ये हुआ कि साइल जानना चाहता है। लेकिन जब आप ये कह दोगे कि मेरे नजदीक ये चीज सही है, तो बात वहीं ब्रेक हो जाती है, बात वहीं खत्म हो जाती है। नहीं शेख, हम तो यही बोल रहे हैं कि हमें लगता है यही सही है, क्योंकि मुशाबियत आ जा रही, बोले ऐसी बात कर रहे हैं। आपसे मैं फिर एक बार सवाल कर रहा हूं, और आप मुझे अपने सवाल का बिल्कुल साफ जवाब दीजिए। हमें तो आलम नहीं है आपने कि फिर एक भी- मौका मुझे दीजिए, प्लीज एक मौका दीजिए। जी ठीक शेख, है, जी शेख, हो बिल्कुल। सकता है हमारी आप आपकी बात मुख्तसर हो जाए मेरे इस सवाल पर। मेरा सवाल अच्छा। ये है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो लोग आपसे कहते हैं कि इसमें नबी की गुस्ताखी है और ये ईसाइयों का तरीका है, यही आपने कहा ना? हाँ, मेरा आपसे वजाहती सवाल ये है कि आप इसे सही मानते हैं या इसके बारे में आप वजाहत चाहते हैं और हकीकत जानना चाहते हैं? ठीक है। देखिए, हम जैसे आपने मेरे बारे में कहा कि ये सवाल आने के बाद आप मेरी वजाहत चाहते हैं, तो हमने यही कहा कि उनकी सुनी तो उनकी सही लगी, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं सवाल के लिए। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं अब्दुल्ला भाई, एक बार फिर से मेरी बात को सुनिए। अभी आप हम जाती समझ गए शेख, हम समझ आप गए शेख। जाती तौर पर इसे अभी तो- सही मानते हैं या इसकी वजाहत चाहते हैं? जी शेख, उनकी बात सुनकर जब हमने देखा कि हाँ। देखो एक साल वो भी निकालते हैं, साल में एक तारीख 25 दिसंबर, और यहाँ भी 12 रबीउल अव्वल निकाला जाता है, तो दिल तो यही कहा, दिल तो उसी की तरफ माइल हुआ, यानी कि सेम टू सेम तो है, क्योंकि तो काम वही कर अच्छा, रहे हैं। मतलब आप अभी सिर्फ दिल माइल है, आपने ऐसा फैसला नहीं किया है? हाँ, क्योंकि देखो लगा तो ऐसा ना, अब आपको दलील मिल जाएगी इस चीज की, तो दलील नहीं पे तो नहीं, हम अभी मानेंगे तो अभी आपका सवाल ही क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम आपसे बहुत साफ पूछ रहे हैं कि जो भी बातें आप कह रहे हैं इसे आप खुद मानते भी हैं या मानते नहीं हैं, आप इसको जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है? हम तो देखे शेख, हम तो इस चीज की दलील मांगेंगे, जैसे ये काम हो रहा, साल में एक बार जश्न ईद मिलादुन नबी मना, वो हम आगे बढ़ेंगे अब्दुल्ला भाई, आगे हम बढ़ेंगे। अभी हम तो पहली बात को वाजे करना चाहते हैं, अभी पहली बात से हम लोग रुके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एक पोजीशन मुतय्यन हो जाए कि आपको अपने नजदीक ये क्या है, आप इसे क्या मानते हैं। अब लोगों की बात, लोगों की उड़ी हुई बहुत सारी बातें सुनाई देती हैं, और उनकी बातें सुन करके इंसान जो है कभी माइल हो जाता है कि वो सही है, कभी माइल होता है वो गलत है। यहाँ पर बात ये है कि आप खुद इस चीज को क्या मानते हैं? हमने तो यही कहा शेख, जब उनकी बात आ गई तो हमारा दिल उस तरफ माइल हो गया, हमने देखा भी कि सेम टू सेम अमल दिख रहा, और हमने ये कहा कि जैसे कि इसकी कोई हमें दलील भी नहीं मिली, और आप दलील दे देंगे तो आसानी होगी शेख। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक ये चीज अभी कंफर्म नहीं है कौन सी ना? चीज? आप इसकी दलील चाहते हैं, और अगर मैं हाँ, दलील हमको दे दूं दलील- तो आप मान लेंगे। हाँ शेख, अगर आप बराबर। दलील देंगे चलिए थोड़ा सा मुख्तसर ये- करते हैं गुफ्तगू को, ठीक है। अगर मैं आपको दलील दे दूं तो आप मान लेंगे? किस चीज की दलील? आप किस चीज की दलील चाहते हैं? हाँ, यही तो हम सवाल कर रहे हैं ना शेख। अब सुने, जश्न ईद मिलादुन नबी, ठीक है, जो 12 रबीउल अव्वल के दिन ईद कहकर जश्न मनाया जाता है, ठीक है, ईदों की ईद कहा जाता है, ना बनाने वाले को इब्लीस कहा जाता है, उस दिन जुलूस निकाले जाते हैं, झंडियाँ लगाई जाती हैं, इसी के ताल्लुक से दलील चाहिए।
یہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں یہ عمل صحابہ نے کب کیا؟ نبی سے محبت کیونکہ صحابہ سب سے زیادہ کرے تھے، ہم تو اس محبت میں پہنچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، صحابہ نے تو اپنی جانیں قربان کر دی اب نبی کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ عمل پہلے تو صحابہ سے ملنا چاہیے کیونکہ محبت تو وہ کرتے تھے نا۔ ہو گئی آپ کی بات یا آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں بس ایک مرتبہ پھر آپ اپنا سوال دہرائیے۔ پھر دوہرا دیں؟ ٹھیک ہے، ہم تو اس چیز کی دلیل مانگ رہے ہیں شیخ، جو عمل ہو رہا ہے 12 ربیع الاول کے دن، جس دن کیا عمل ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو؟ وہی تو بتا رہے ہیں جی، جشن عید میلاد، جشن منایا جاتا ہے عید کہہ کر، بلکہ عید نہیں، عیدوں کی عید کہہ کر اس دن جھنڈیاں لگائی جاتی ہے، جلوس نکالا جاتا ہے، اور نہ کرنے والے کو عید کہا جاتا ہے 12 ربیع الاول کے دن، ہم تو اس کی دلیل مانگ رہے ہیں۔ اچھا تو ہلو بولے سے ہاں، آپ جہاں پہ ہیں وہاں سے آپ کی طرف سے کچھ کھٹ کھٹ کی آواز زیادہ آ رہی ہے۔ ہاں شیخ، وہ ہم کیا ہے نا کام والے شخص ہے جی، ڈیوٹی ہے ہماری۔ بہت اچھی بات ہے، کام ہر انسان کو کرنا چاہیے، اگر 5-10 منٹ تھوڑا سا سائڈ میں ہو جاتے تو ہمارے خیال سے بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہماری آپ کی۔ دیکھیے شیخ، ہم نے سمیر بھائی کو یہ کہا تھا کہ وہ میں نے سنا آپ کی بات۔ ہاں، وہ اصل میں کیا ہے کہ کبھی ہمارا ٹائم میچ نہیں ہو پاتا، کبھی آپ کا نہیں ہو پاتا، تو سمیر بھائی نے ابھی پوچھا کہ حضرت اس وقت بات کرا تو میں نے فوراً کہا ٹھیک ہے، اس وقت میں ابھی بچوں کا ایگزام ختم ہوا تو میں نے کہا ٹائم ہے، دیکھ لیجیے بات کر سکتے ہو تو بات کرا دیجیے، ٹھیک ہے۔ شیخ اگر آپ شام میں فری ہوں گے تو آسانی رہیں گے، شام میں آپ فری رہتے ہیں؟ ہمارے خیال سے صرف 5 منٹ اگر آپ میری بات سن لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ شیخ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم جن سے سنتے ہیں نا ان کو ہی ڈائریکٹ لے لیں گے کال۔ ہم جن سے سنتے ہیں نا ان کو ہی ڈائریکٹ لے لیں گے۔ اچھا، مطلب آپ بات نہیں کریں گے، کسی اور سے کرائیں گے؟ نہیں، ہم تو کریں گے، ہم سوال کریں گے، لیکن آپ اگر وہ ایک بولتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، ہم جیسے کہا تھا ہم یہ سمیر بھائی کو، ایک علمی بات چیت ہوتی ہے، سمجھ بھی آتا ہے، وہ دعویٰ بھی ہوتا، پھر اس سے کہتے ہیں کہ جواب دعویٰ ہوتا، تو وہ ایک الگ مزہ رہتا، اچھے انداز میں بات چیت ہو تو اصلاح بھی ہو جاتا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اس کی دلیل آپ نے اہل سنت سے نہیں مانگی اور آپ نے اس کا مطالعہ نہیں کیا اور آپ نے ان لوگوں کی بات کو سچ مانا، ہم نے کیا مائل ہوئے، ہم نے کیا ابھی آپ اپنی طرف سے یہ جو سوالات کر رہے ہیں یہ سارے سوالات اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ آپ کی فکر کیا ہے، اس بارے میں کس پہلو کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے کیا، اب میں آپ کو بتاؤں، سنیے میری بات سن لیجیے، اب آپ 1 منٹ میری بات سن لیجیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ٹھیک ہے، آپ بات کریں یا آپ اپنے کسی استاد سے، کسی شیخ سے، یا جو بھی آپ کے مناظر ہوں یا جو بھی علامہ ہوں، کسی سے بھی آپ بات کرائیں، میں ابھی چونکہ آپ بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے بتایا کہ بعد میں آپ بات کریں گے، تو نہیں ہم سوال کر رہے ہیں، اطمینان کے لیے بتا دے رہا ہوں اتنا کہ انشاءاللہ سب سے پہلے قرآن مجید سے، پھر صحیح احادیث سے، پھر اس کے بعد ائمہ دین کے اقوال سے، پھر علماء کے عمل سے اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کو چمکتے ہوئے سورج کی طرح آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت بھی ہے اور یہ باعث اجر و ثواب بھی ہے، باعث نزول رحمت بھی ہے، اور جو اہل سنت والجماعت کرتے ہیں وہ مضبوط دلائل کی روشنی میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کیونکہ آپ نے بات رکھی اسی حساب سے میں صرف آپ کو اتنی بتا دے رہا ہوں، ورنہ میری تو خواہش یہ تھی کہ آپ 5 منٹ صرف ہم سے بات کرتے تو شاید آپ مطمئن ہو جاتے۔ آپ بولے نا شیخ، ہم تو دیکھے آپ جیسے ایک بات بولتے ہم تھوڑا اس کی وضاحت کر دیتے کہ جیسے آپ بولے آپ نے کبھی سوال نہیں کیا، ہم نے کیا ہے، ہم تو آمنے سامنے بیٹھ کر اس چیز پر گفتگو ہوئے تھے، لیکن ہوا کیا پتا ہے، وہ دلیل نہیں دے سکے، وہ آیت ایک ہوتی ہے اپنی عقل سے قیاس کرتے ہیں، دلیل اس کی نہیں ملتی، پھر اس پہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے علماء کے اقوال پڑھے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے دور میں تھا ہی نہیں، صحابہ کے دور میں تھا ہی نہیں۔ اچھا، ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں عبداللہ بھائی، آپ ایک عالم ہیں یا عامی ہیں؟ ہم تو عامی ہے جی۔ ہاں، عامی ہے۔
आमी हैं तो फिर आप मत बात कीजिए सर। नहीं हमारा नहीं देखिए, जब आप आमी हैं, सुनिए, आप आमी हैं तो आप दलाइल के तरीके को नहीं समझेंगे, क्योंकि नसूस से जब दलाइल पेश किए जाते हैं तो कभी दलालतुल नफ्स से, कभी इशारतुल नफ्स से, कभी इज़ाउल नफ्स से, समझ रहे, कभी इबारतुल नफ्स से, तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं दलाइल देने के। तो की बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जब आपने तस्लीम कर दिया कि आप आमी हैं तो आप मेरी गुफ्तगू ही नहीं समझ पाएंगे, और फिर बाद में आप ये कहेंगे कि भाई हम बैठे फलां साहब के साथ लेकिन वो दलील नहीं दे सके। मैं आपसे कहा ना कि मैं कुरान मजीद से और सही अहादीस से, अक़वाल अइम्मा से, अमल उलमा से, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपके सामने साबित कर दूंगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम पाँचवीं क्लास के बच्चे के सामने अगर 12वीं का हम कोई मैथमेटिक्स का सवाल रखेंगे तो क्या समझेगा, उसे हम कैसे संभाल पाएंगे। इसलिए जब दो आदमी बात करें तो उसकी बुनियादी शर्त क्या है कि किसी भी मसले में जब इल्मी गुफ्तगू हो, बहस हो, तो दोनों का इल्मी एतबार से कम हमसल्ला होना जरूरी होता है। और वो तो मुनाजरे के लिए ना शेख, सवाल जो है कहाँ कहते हैं। मुनाजरा और बहस ये दोनों एक ही शय के दो नाम हैं। हम तो बात कर रहे थे, सवाल कर रहे हैं हम। आपको बात जो हमने बताई, ठीक है ना, आप अगर बात में सिर्फ बात आपको समझनी है, ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि ये चीज गलत है, ये सही है, और हम फलां के साथ बैठ चुके हैं, फलां के साथ बैठ चुके हैं, और लोगों ने दलाइल नहीं दिए, ये चीज बात में नहीं होती है। ये वो आदमी कहता है जिसको अपने ऊपर एक एतमाद होता है कि मैं इस मामले में बहस कर सकता हूँ, आपसे भी बहस कर सकता हूँ। नहीं शेख, असल में क्या है, अब अगर वो सवाल हो उसका जवाब ना आए तो फिर हम रिटर्न सवाल नहीं कर सकते क्या? तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम फला अपने आलिम से बात करेंगे, हम तो फला से बात कराएंगे। नहीं, हम तो कहे शेख कि आप जवाब दे, लेकिन हम ये कह रहे थे कि आप जो है अपनी पोजीशन में कंफ्यूज हैं, ठीक है शेख, आप समझे नहीं शेख, हम थोड़ा देखिए, हमने गुफ्तगू आपसे इसीलिए किया ना, देखिए आपसे गुफ्तगू इसीलिए किया ना ताकि हम आपकी बात का जवाब दें। आपके सवाल को 2 बार आपसे किया, 2 बार आपसे सवाल करवाया, फिर मैं जब जवाब देने के लिए शुरू हुआ तो आप कहते हैं कि ऐसा है कि मैं अपने फलां आलिम से बात कराऊंगा, फलां नहीं शेख। अरे सुनो ना, 1 मिनट जरा सुन ले, आप जरा सब्र रखिए। देखिए शेख, ठीक है, उनसे अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, मेरे से ही करना चाहते हैं तो हम करेंगे। हमने कहा आपसे, सुने ना शेख, हमने कहा आपसे, सुनो ना शेख। देखिए, बहस का रुख इसीलिए गलती पे जाता है कि जब सामने वाला गलत बात करता है। आप मेरी बात ही नहीं सुन। हमने आप पूरे गुफ्तगू में ढूंढ के बताइए, मैंने कब कहा कि मैं किसी आलिम से आपसे बात नहीं करूंगा। आप पहले मैं अपनी कॉल की वजाहत तो करूँ शेख, सुने तो सही। ये आपने कहा, इस पर मैं आपकी ये गिरफ्त कर रहा हूँ। ये बात सही नहीं, बात कंप्लीट नहीं ना। आप सीधे कह रहे हैं कि आप उस आलिम से नहीं बात करना चाहते हैं। मैंने कब चाहते हैं कि नहीं चाहता हूँ, ऐसा कहा मैंने, चाहते हैं नहीं करना चाहते, आपने क्या कहा? नहीं करना चाहते। आपने क्या कहा? नहीं करना चाहते। आपने क्या कहा? नहीं करना चाहते। तो आप कह रहे हैं ना नहीं करना चाहते। मैं ये सवाल है, ये कंफर्म नहीं है, ये सवाल है ये। अरे भाई, आप अपने सवाल ही में कंफर्म नहीं हो पा रहे हो। नहीं शेख, हम इसलिए तो कह रहे थे। आप सीधे एक बात बताइए, सुनिए, एक बात बताइए, आप बात करेंगे कि आपका शेख? सीधे सवाल का सीधा जवाब। हम तो सवाल करेंगे। अगर आप वो बहस चाहते हैं तो हमारे एक भाई को लाते हैं जो मेन है। अब आप सुनिए, आप मेन को लाइए या अपने शेख को लाइए, आप बात करेंगे, मैं बात करूंगा, बहस करेंगे, बहस करूंगा, मुनाजरा करूंगा। ठीक है, हम तो सवाल करेंगे, लेकिन आप मुनाजरा करना। आपने सवाल किया तो मैं उसी का जवाब दे रहा था। जैसे ही मैंने जवाब देने की शुरुआत की, आपने कहा किया तो हम अपने शेख से बात कराएंगे। ठीक है, दीजिए। तो आप अपने मामले में उलझे हुए हैं ना। ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, कि जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी भी बातें आपने की हैं कि ये मनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है और ये सारी चीजें की जाती हैं, ठीक है ना, इसमें मैं आपसे पहली बात ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, बराबर ना,
सवाल आपने कहा कि आप बात कर रहे हैं हमसे, मुनाजरा नहीं कर रहे हैं, बराबर, सवाल इसलिए कि मुनाजरा करेंगे तो उसके उसूल अलग होते हैं। आप बात के तर्ज पे बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर ये चीज आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से आपने अपनी बात में कहा कि सहाबा ने नहीं किया, हुजूर के ज़माने में नहीं हुआ, तो ये काम नहीं करना चाहिए, ये आपने अपनी बात में कही। तो मेरा दलील देने से पहले बात करने के तौर पर आपसे सवाल ये है कि क्या वाकई जो चीज़ें नबी के ज़माने में नहीं हुई, सहाबा के ज़माने में नहीं हुई, वो काम नहीं करना चाहिए, और अगर वो काम किया गया तो उसके ऊपर शरीयत के एतबार से कौन सा हुक्म नाफिज होता है? जी शेख, देखिए अब आपने जो कहा है शेख, उसमें दो बातें हैं। पहले तो आप अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये साबित नहीं है तो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि फिर टॉपिक जाएगा बिदअत से। हेलो जी शेख, हाँ बोलिए। हम यही कह रहे थे कि अगर आप वो नए काम की बात करेंगे जो नबी और नबी से सहाबा से साबित नहीं है। नहीं, मैंने नहीं किया, ये आपने अपनी बात में कहा। अरे नहीं शेख, सुनो ना, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप ये तस्लीम कर लेंगे कि नबी से ये साबित नहीं है, सहाबा से साबित नहीं है, फिर तो ये आगे बात सवाल पैदा होंगे। नहीं, अब हम आगे इसकी दलील है, हमने जो दलाइल हमें देने हैं, ठीक है, दीजिए। सुनिए, हमने नहीं सुनिए, एक मिनट सुनिए। क्योंकि आप पहले कह चुके हो कि हम सिर्फ बात करेंगे आपसे, तो हम बात के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप एक चीज क्लियर कीजिए कि जो भी काम हुजूर के ज़माने में नहीं हुआ, बाद में हुआ है, उसके ऊपर शरीयत के एतबार से आप क्या हुक्म लगाते हैं? वो चीज़ नाजायज़ है, हराम है, मना है, मकरू है, क्या है, मतलब क्या कहते हैं तो आप अपनी जुबान में? वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन पहले हम ये चाहते हैं, क्योंकि आपने ये कहा कि इसकी दलील है, तो वो दलील दीजिए। अगर दलील नहीं है, आप ये कहेंगे देखो दलील तो नहीं है लेकिन एक अच्छा काम है, हम कर सकते, तो फिर इसके बाद आगे इस चीज से सवाल होंगे। मतलब आप इस पर हुक्म नहीं लगाएंगे? इस पर जब दलील होंगी तो हुक्म कैसे लगेगा? देखिए, ऐसा है कि आप तो दलील ना होने पर लगेगा ना। सुनिए, दलील न होने पर हुक्म लगता है? अरे हुक्म तो दलील से पैदा होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं शेख आप? जब तक दलील नहीं होगी हुक्म लगेगा ही नहीं। देखिए शेख, अब एक शख्स है, एक रकत में कितने सजदे हैं? एक रकत में कितने सजदे हैं? एक रकत में कितने सजदे आपको मालूम नहीं है? 2 सजदे हैं। अगर कोई कह दे कि तीसरा कर लूं तो आप क्या बोलेंगे? एक रकत में 2 सजदे हैं। सुनिए, एक रकत में 2 सजदे हैं, दोनों सजदों की दलील क्या है और दोनों पर हुक्म क्या है, ये हमारे और आपके मबहस से खारिज बात है। गुफ्तगू की लंबी हो जाएगी, नहीं बात कर रहे हैं उस पर बात कीजिए। वही तो कह रहे थे ना शेख, फिर इसलिए दलील आप कितनी बात बताइए मुझे कि आपके, क्योंकि सवाल में एक पहलू ये है, आपने अपने मुंह से ये कहा कि ये वो काम है जो हुजूर ने नहीं किया, हुजूर के सहाबा ने नहीं किया। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप करते हैं हाँ, आप ये एक्सेप्ट करते कि ये साबित नहीं है जिसने ईद मिलाद? अरे भाई, आपके नजदीक साबित नहीं है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके नजरिए से। मेरी जो दलील है मेरे पास है। अरे शेख, आलिम आप है, हम आपसे ही पूछ रहे हैं ना, आप मुझसे क्यों पूछेंगे? मैं अपने दलाइल लिए बैठा हूँ, ठीक है? नहीं, वो शुरू करे, बिस्मिल्लाह। शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले सुनिए, उससे पहले मुझे ये वजाहत चाहिए आपसे। आप ये वजाहत कर दीजिए, मेरे दलाइल शुरू हो जाएंगे। तो शुरू करें ना, बिस्मिल्लाह। तो आप इसकी वजाहत नहीं करेंगे, चलिए कोई बात नहीं। यही मैंने आपसे जो पूछा कि आपने इस बात में ये कहा कि ईद मिलादुन नबी का जो मसला है ये हुजूर के ज़माने में नहीं था, सहाबा के ज़माने में नहीं था। हमें नहीं मिला दावा है, हमें नहीं मिला दावा है ना, हमें नहीं मिला।
آپ کو نہیں ملا، ٹھیک ہے، آپ کو ملا تو آپ ہمارے سامنے رکھ دیں۔ سنیے، عدم وجدان عدم شے کو لازم ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے عبداللہ بھائی آپ نے کہا مجھے نہیں ملا، نہیں ملا۔ رہا ہے نا، کمرے میں ایک چیز ہے، سنیے میری بات، کمرے میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے، آپ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ لے کے آؤ، اس نے کہا مجھے نہیں ملا، اس کا مطلب وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن بھیجنے والا نہ ملنا اور نہ پانا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں آپ کے نزدیک؟ لیکن بھیجنے والے سے پہلے عبداللہ بھائی نہ ملنا اور نہ ہونا دونوں میں فرق ہے آپ کے نزدیک؟ اسی کا جواب دے رہا ہوں نا شیخ، سنے نا۔ ہاں جواب دیجیے۔ جی، آپ جیسے بولے کہ جس میں النبی اس کی دلیل ہے، ہم نے کہا ہمیں نہیں ملا، تو آپ وہ سوال کریں کہ نہ ملنا کوئی دلیل ہے کیا؟ تو ہم یہ بتا رہے کہ آپ کے علماء کی گواہی ہے اس پر۔ ہمارے علماء کی گواہی ہے؟ ہاں، کہ یہ نبی اور نبی کے صحابہ سے ثابت ہے۔ انہی علماء میں سے ایک علماء کا خادم میں بھی ہوں، آپ ان بڑے بڑے علماء سے ابھی بات رہنے دیجیے نا، میں تو نہیں، تو آپ نے بولا نا سنیے عبداللہ بھائی، بات کو ادھر ادھر نہ لے جائیے، ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے نا۔ سنیے، اگر آپ دلائل نہیں پائیے گا، اگر آپ دلائل نہیں پائیے گا تب یہ بات میرے سامنے لائیے گا۔ ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے نا، ہم تو گواہی بتا رہے تھے۔ آپ ابھی گواہی کس کی گواہی، کس نے کیا کہا، کس کتاب میں کیا لکھا ہے اسے بھی رہنے دیجیے۔ تو پھر اس طرح سے تو کوئی بات نہیں ہوگی نا، اس طرح سے کوئی بات نہیں ہوگا نا شیخ، آپ مجھ پر الزام لگائیں گے اور میں آپ کی علماء کی بتا دوں۔ آپ ذرا سوچیے عبداللہ بھائی، آپ ذرا سوچیے کہ میں نے آپ سے کتنے سلیقے سے اب تک گفتگو کی ہے، آپ غور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا شیخ، میں تو آپ کو شیخ کہہ رہا ہوں۔ تو پھر آپ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسے بات نہیں ہوگی تو ویسے نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ ہے دیکھیں نا، آپ میری بات پکڑ رہے ہیں لیکن علماء کا میں قول پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو کہتے ہیں رہنے دیجیے۔ دیکھیے، آپ نے کوئی عالم کی بات نہیں پیش کی، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں علماء کی گفتگو لانے جائیں گے، سنیے، علماء کی گفتگو لانے جائیں گے، اس کے موقع پر آپ لائیے گا، ابھی نہیں، ابھی ہماری گفتگو پہلے مرحلے میں ہے، اور ہم نے صرف ایک بات آپ سے کہی کہ جو کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، جو کام صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، اس کے اوپر آپ کیا حکم لگاتے ہو؟ کتنی صاف سیدھی بات آپ سے پوچھی میں نے، وضاحت کر دوں شیخ اس کی؟ ہاں، اس کی وضاحت کر دیجیے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوئے، اب اگر کوئی تیسرا سجدہ کرے اور کہے کہ کیونکہ بندہ سجدے میں ہی اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا اور یہ تو سجدہ کرنا ثابت ہے اور 3 کر لے، تو ہم کہیں گے یار تو جاہل ہے، نبی سے آگے کیوں بڑھ رہا، نبی اور نبی کے صحابہ سے کیوں آگے بڑھ رہا؟ آپ ہماری بات کو یا تو سنے نہیں ہیں یا سنے ہیں تو سمجھے نہیں ہیں، اور اگر سن کے سمجھ لیے ہیں تو آپ اس بات پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ میرا سوال کیا ہے، پھر سے سنیے، پھر سے ایک بار سنیے۔ ایک کام کرے گا نا شیخ، ہم بعد میں بات کریں گے، کام کریں گے، وہ بات ہی سمجھ میں ہو رہی، ہم تو سمپل جواب دیا آپ کو، تھوڑا کام کیا ہے ہمیں۔ میں نے آپ سے جو سوال رکھا وہ یہ تھا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، اس پر آپ کیا حکم لگاتے ہیں؟ وہی تو ہم بتانا کہ سجدے کی مثال دے گا۔ یہ سوال میرا عام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل، اس لیے تو ہم نے 3 سجدے 2 سجدے نہیں، آپ میرا ایک عام سوال کا سیدھا جواب دیجیے کہ جو کام ایک صرف سجدے کی یہ بات نہیں، وضو، نماز، رکعت اور قرآن کی تلاوت اور اس کے علاوہ تمام دینی کام جتنے بھی ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، سب کا مجھے ایک سیدھا جواب دیجیے کہ جو کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام بعد میں ہوا، اس کے اوپر آپ کیا حکم لگاتے ہو؟ آپ اپنے مذہب کی روشنی میں ایک بات واضح کر دیجیے۔ ہم نے تو ایک مثال دی ہے نا شیخ۔ دیکھیں، یہی آپ کے بات کا طریقہ ہے، ہم نے آپ سے مثال پوچھا، ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس پر حکم لگائیے، آپ ہمیں مثال دے رہے ہیں۔ ہم نے حکم بھی لگایا کہ حکم لگائیے، یہ آگے بڑھ گئے، وہ یہ سب سجدہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ ارے یار، آگے بڑھنے پیچھے بڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ غلط ہے نا، سیدھے سے ایک سوال جواب دیجیے۔ دیکھیے 2 سجدے، اب آپ کو میں یہاں پر تھوڑی سی ایک بات روک دوں، 2 سجدے یہ منسوخ ہیں، ایک کام کریں نا، منسوخ ہیں، ایک سجدہ
یہ خلاف نفس ہے، 3 سجدے خلاف نفس ہیں، اس لیے نہیں کر سکتے۔ اب آئیے خلاف نفس کا مطلب بتا دیں، خلاف نفس کا مطلب خلاف نفس کا مطلب بتاؤں؟ جس میں نفس کی مخالفت ہو۔ اور نفس کی مخالفت کیسے ہو؟ آپ مخالفت جانتے ہیں کیا؟ مخالفت ایک جانتے ہیں جو کو رد کر دے۔ ہاں، یعنی کہ نفس کو دلیل ہوتی ہے نا، تو حدیث آئے تو نفس ہوتی ہے نا، جو نفس کو رد کرے وہ ہوتی ہے مخالفت۔ جی حدیث آئے تو سوال کا جواب میں نے دیا، اب آئیے میرے سوال پہ۔ میں آپ سے ایک بار صرف پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ اپنی زبان کو تھوڑی سی تکلیف دیجیے۔ جو کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، جو کام صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، آپ اس کام پر کیا حکم لگاتے ہو؟ آپ یہی بول رہے ہیں سے جی سر، اسی کی وضاحت کریں۔ دیکھیے ہمارے یہاں لوگ ہیں کہتے ہیں آورے کسی کھیلے ہولی، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ ہولی، یہ دیپاولی، یہ برتھ ڈے منانا، یہ سب وہ غیر قوم کی مشاہدات ہے، اور میرے نبی کی حدیث بھی ہے، جو جس قوم کی مشاہدت کرے گا وہ اسی میں شامل ہوگا۔ یہ جو مشابہت ہے، مشابہت کے وجود کے لیے کتنی چیزیں درکار ہیں؟ ابھی بتا دیں، آپ مفتی ہیں، لیجیے، آپ نے مانا کیسے کی مشابہت ہے؟ میں ہولی کھیلنا مشابہت نہیں آپ نے دیکھیے ہولی پہ بات ہو رہی ہماری آپ کی نہیں، میں نے مثال نہیں، جیسے غلط بات مت کیجیے، آپ غلطے میں بات کر رہے ہیں، آپ بلا وجہ کی بات مت کیجیے، جس ٹاپک پہ بات چل رہی ہے اس پہ رہیے نا۔ ہولی، دیوالی اور ہندوؤں کے دیگر چیزوں کو کیوں لا رہے ہیں آپ؟ جشن میلاد النبی پہ رہیے۔ قوالی چلتی ہے نا، اور ایک اسٹوپ کھیلی ہولی، ٹھیک ہے، وہ قوالی چلتی ہے، ناچ چلتا ہے، ڈانس چلتا ہے، ڈی جے بجتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ سے صرف ایک بات میں نے پوچھا، میں دین سمجھ کو کیا جاتا ہے، جواب دینے کے بجائے آپ استدلال کر رہے ہو، تو میں نے پوچھا کہ تشبہ کے وجود کے لیے کتنی چیزیں درکار ہیں۔ آپ اس کو نہیں بتا سکتے ہیں، آپ پہلے مان چکے ہیں اس بات کو، تو میں اس کو زور نہیں دوں گا۔ میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں، آپ ایک طرف اپنے آپ کو عامی کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں بحث بھی کر چکا ہوں، مناظرہ بھی کر چکا ہوں۔ ایک بات پر گفتگو آ کے رکی ہوئی ہے، ایک بات پر۔ آپ شیخ، آپ عالم رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، میں کب بولا ہوں مناظرہ کیا؟ آپ نے کہا نہیں کہ میں آپ کے عالموں کے ساتھ بات کیا ہوں، بحث کیا ہوں؟ نہیں، میں نے یہ کہا آمنے سامنے بیٹھ کر ہم نے اس چیز پر دلیل مانگی، مناظرے کی بات ہم نے کی نہیں۔ آپ نے بحث کی بات نہیں کی، جھوٹ بول رہے شیخ، ہم نے بات چیت کی ہے، مناظرے کی بات ہم نے نہیں کی۔ دیکھیے، میں چاہتا تو آپ کے الفاظ میں آپ کو جواب دیتا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں آپ کو پھر لاتا ہوں، سنیے، میں آپ کو صرف اسی جگہ پہ جہاں سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ سنیے میری بات، عبداللہ بھائی، آپ تو آپ ہیں، سنیے، اب سن لیجیے میری بات۔ امیر بھائی، ارے سن لیجیے، آپ تو آپ ہیں، آپ کے جو شیخ ہیں نا، آپ کے جو حضرت ہیں نا، آپ کی پوری ٹیم مل کر کے یہ حکم نہیں لگا سکتی۔ یہ میرا چیلنج ہے، نوٹ کیجیے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ ایسی باتیں کرنے لگے تو میں اس طریقے کا جواب نہیں دوں گا، لیکن اب آپ کو میں علمی جواب دے رہا ہوں۔ سنیے میری بات، جذباتی ہو رہے آپ جذباتی ہوا کیوں؟ جذباتی کیوں ہوا؟ غصے میں آ رہے ہیں۔ ہاں بالکل آ رہا ہوں۔ آپ مجھے کیا آپ اپنے الفاظ پہ غور کیجیے، آپ اپنے الفاظ پہ غور کیجیے۔ آپ کسی کو یہ بات بولیں گے تو اسے خوشی ہوگی، ہے غلط بات ہے۔ جب آپ بحث نہیں کر سکتے، آپ اس کے اہل نہیں ہیں، آپ کو اس کا طریقہ معلوم نہیں ہے، آپ نے کیسے کہا سمیر بھائی سے کہ آپ کسی عالم سے بات کرانا؟ آپ نے کیسے کہا کہ آپ کسی مفتی سے بات کرانا، کسی مناظر سے بات کرانا؟ آپ خود مان رہے ہو کہ آپ اس کے اہل نہیں ہو، اور پھر بحث بھی کر رہے ہو، پھر دلائل بھی دے رہے ہو، پھر حکم بھی لگا رہے ہو، پھر کہتے ہو عامی بھی ہو۔ ہاں، جب آپ لوگ پھنستے ہو تو ایسی باتیں کرتے ہو، مجھے معلوم ہے۔ ہاں، تو بھاگ گیا نا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ یہ چور ہوتے ہیں اصل میں جو ہے نا، یہ جان رہا تھا کہ وہ بات نہیں کرے گا، وہ ایک چیز پر آ کر کے جہاں پہ اس کو میں نے روکا تھا نا، وہ زندگی بھر اس پر حکم نہیں لگا سکتا وہ۔ اور یہی یہ جو سارے یوٹیوبر ہیں نا، یہ کمینے، یہ سارے کے سارے بس یہی سب ایسے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم کسی کو بھی پھنسا لیں گے، کسی کو بھی کسی طریقے سے الجھا لیں گے۔ لیکن آج اس کی اوقات معلوم ہوئی نا، آپ سے وہ زندگی بھر وہ نہیں کہے گا کہ اب ہماری بات کراؤ، آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟
چلیے خیر میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا اور اس کو رگڑوں گا قاعدے سے لیکن وہ تو پہلے ہی جا کر کے ختم ہو گیا اس کا معاملہ. لگاتا تو پھنس جاتا ہوں. نہیں لگا پایا وہ نہیں لگا. کہہ رہا ہے نا بھائی، خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو وہ اس کے بعد اس کے اوپر بنیادی سوال یہ بنتا ہے نا کہ بھائی جو کام نہیں ہے سب صحابہ کے زمانے میں حضور، تم کہتے کیا ہو اس کو وہ تو بتاؤ. اور اس کو پتا ہے کہ جیسی وہ کہے گا ویسی وہ پھنس جائے گا، کیونکہ اس کا پھندا اتنا زیادہ ہے کہ جہاں اس نے کہا فوراً اس کو پھانسی لگ جائے گی، فوراً وہ علمی گرفت میں آ جائے گا. تو چلیے ٹھیک ہے، آپ کی خواہش تھی تو میں نے تھوڑا اس کو رگڑا دے دیا ہے. باقی میں اس طریقے سے بات جو ہے وہ فون پہ نہیں کرتا ہوں، میرا طریقہ ہے کہ سامنے بیٹھا کے میں مناظرہ کرتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے. اچھا.